ایک سوال ہے، اگر آپ کے سامنے 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہو اور دوسری طرف صرف 35,000 غیر ملکی، تو کون جیتے گا؟ ظاہر ہے ہر شخص کہے گا کہ 20 کروڑ آبادی والا ملک جیتے گا، لیکن تاریخ نے وہ جواب دیا جس پر آج بھی یقین کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک کمپنی، جی ہاں ایک کمپنی جس کا کام صرف تجارت کرنا تھا، اس نے پورے ہندوستان کو اپنا غلام بنا لیا۔ مگر کیسے؟ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ سال 1600 کچھ انگریز جہازوں میں سوار ہو کر ہندوستان پہنچے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی بلکہ تجارت کا اجازت نامہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف کپڑا، مسالے اور چائے خریدنے آئے۔ مغل بادشاہوں نے دل کھول دیے، دروازے کھول دیے، لیکن انگریزوں نے غداری کی۔ ہر گودام کے ساتھ ایک قلعہ بننے لگا، ہر بندرگاہ کے ساتھ ایک فوج کھڑی ہونے لگی، اور ہر سودے کے ساتھ ہندوستان تھوڑا تھوڑا کمزور ہوتا گیا۔ یہ تجارت نہیں تھی، یہ قبضے کی خاموش شروعات تھی۔ پھر آیا سال 1757، پلاسی کی جنگ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریز طاقتور تھے، حقیقت یہ ہے کہ وہ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن انہوں نے ہندوستان کو جنگ میں نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے دلوں میں شکست دی۔ اس وقت راجہ ہوا کرتے تھے نواب سراج الدولہ، وہ میدان میں تھے، مگر ان کے سپہ سالار پہلے ہی سے دشمن سے سودا کر چکے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو نواب کی اپنی فوج خاموش کھڑی رہی، تلواریں میان میں رہ گئی اور ہندوستان کی قسمت بدل گئی۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریز بندوقوں سے جیتتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا سب سے خطرناک ہتھیار بانٹو اور حکومت کرو والی پالیسی تھی۔ انہوں نے ایک راجہ کو دوسرے راجہ کے خلاف کھڑا کر دیا، ایک نواب کو دوسرے نواب سے لڑوا دیا، کسی کو دولت دی، کسی کو تخت دیا اور کسی سے سب کچھ چھین لیا۔ جب ہندوستانی اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہے تھے تو انگریز خاموشی کے ساتھ پورا ہندوستان اپنے نقشے میں رنگتے جا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس قوم کو اندر سے توڑ دیا جائے اسے باہر سے شکست دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ آج جب ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں تو ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیا ہندوستان واقعی انگریزوں کی طاقت سے ہارا تھا یا اپنی تقسیم اور اپنی غلطی سے؟ کیونکہ تاریخ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی سلطنت ہمیشہ باہر سے نہیں ٹوٹتی، اکثر اس کی تباہی اندر سے شروع ہوتی ہے، اور شاید یہی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ انہوں نے ہندوستان کو فتح نہیں کیا، انہوں نے ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا۔